بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم اور دینی بھائیوں، امید کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام کو صحت، عافیت اور تندرستی کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے تو آپ نے چند دنوں تک اپنی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کا دودھ پیا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورتوں کا بھی دودھ پیا۔ ان عورتوں میں ایک خوش نصیب عورت کا نام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ جب ہم طائف سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو قحط سالی کا عالم تھا، جانور بھی خشک ہو چکے تھے، ہماری غربت کا یہ عالم تھا کہ ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کئی دن فاقوں سے گزر جاتے تھے، پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے صحت پر بری طرح اثر ہو رہا تھا کہ دودھ اترنا بند ہو چکا تھا۔ جس جانور کے اوپر سوار ہو کر کے ہم مکہ جا رہے تھے وہ جانور بھی بہت کمزور ہو چکا تھا، ٹھیک سے چل نہیں پا رہا تھا۔ ساتھ میں چلنے والی عورتیں ہماری وجہ سے پریشان ہو رہی تھیں۔ بالآخر کسی طریقے سے پریشانیاں اٹھاتے ہوئے ہم مکہ مکرمہ پہنچے۔ دوسری عورتوں کو تو لوگوں نے بچے دے دیے، لیکن مجھے کسی نے اپنا بچہ دینا گوارا نہیں کیا، کیونکہ میری حالت بہت کمزور تھی، میں خود بھی لاغر ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی۔ انہوں نے یوں کہہ کر کے ہمیں بچہ نہیں دیا کہ تم خود اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تو ہمارے بچوں کی کیا دیکھ بھال کرو گی۔ مکہ مکرمہ میں عبداللہ کے یہاں ایک لڑکا تھا، دوسری عورتوں نے اس بچے کو لینا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ وہ یتیم تھا، اور یتیم کے متعلق ان کا یہ خیال تھا کہ جس بچے کا باپ ہی نہ ہو اس سے ہمیں کیا اجرت ملے گی، اس سے ہمیں کیا پیسہ ملے گا۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ساری عورتیں بچے لے کر چلی گئیں تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خالی ہاتھ واپس جانے کو جی نہیں چاہتا، اگر آپ اجازت دیں تو اس یتیم کو ہی لے چلیں، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں نواز دے، زیادہ نہ صحیح کچھ تو مل ہی جائے گا۔
شوہر نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، اس یتیم کو ہی لے آؤ۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس یتیم بچے کو لے آئی اور روانہ ہونے سے پہلے دودھ پلانے کا ارادہ کیا۔ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے دودھ پلانے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں دودھ بھر دیا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت تھی جو پہلی مرتبہ ہی ظاہر ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خوب دودھ پیا، اور آپ کی برکت سے میرا جو حقیقی بیٹا تھا اس نے بھی دودھ پیا، اور پھر دونوں کے دونوں سو گئے۔ حلیمہ فرماتی ہیں میرا اپنا بچہ کئی مدتوں کے بعد آرام کی نیند سو پایا۔ پھر کہتی ہیں میری نظر پڑی اونٹنی کے اوپر، جس کے تھن میں بالکل دودھ نہیں تھا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت تھی، اس یتیم بچے کی یہ برکت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے تھن بھی دودھ سے تر بتر نظر آئے۔ چنانچہ میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہو کر کے پیا۔ اس کے بعد گھر جانے کے لیے روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ کہتی ہیں جس جانور پر ہم طائف سے سفر کر کے آئے تھے وہ بہت کمزور تھا، لیکن اس یتیم بچے کی یہ برکت تھی کہ اس کے اندر طاقت آ گئی، وہ کمزوری دور ہو گئی۔ اب وہ اتنا تیز چلنے لگا کہ ہماری ہمراہی عورتیں، ساتھ میں آنے والی عورتیں جو بہت پہلے نکل چکی تھیں اور اچھا خاصا راستہ انہوں نے طے کر لیا تھا، لیکن ہماری سواری اس سے بھی آگے نکلنے لگی۔ ان عورتوں نے دیکھا تو کہنے لگیں کہ یہ نئی سواری کہاں سے لائی ہو؟ تمہاری سواری تو اتنا تیز نہیں چل پا رہی تھی۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے ان سے کہا سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل چکا ہے۔ اس بچے کی برکت تھی۔ پھر ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر گھر پہنچے۔ میری بکریاں جو کمزوری کی وجہ سے قحط سالی کا شکار ہو کر دودھ نہیں دے رہی تھیں، اب وہ شام کو جب چر کر کے آتی تھیں تو پیٹ بھر کر کے آتی تھیں اور خوب دودھ دیتی تھیں۔ دوسروں کے جانور خالی پیٹ واپس آتے تھے۔ انہوں نے اپنے چرواہوں سے یہ کہا کہ تم بھی اپنے جانور وہیں پر چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ اس کے باوجود ان کی بکریاں خالی پیٹ اور میری بکریاں بھر پیٹ ہو کر کے آتی تھیں۔ یہ سب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت تھی کہ جسے یتیم سمجھ کر ان عورتوں نے نہیں لیا تھا، اور میں چونکہ پریشانی کا شکار تھی، مجھے کسی نے بچہ دیا ہی نہیں، میں نے مجبور ہو کر کے اس یتیم کو لے لیا۔ نہیں معلوم تھا کہ کتنا برکتی بچہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس واقعے میں ایک بہت اہم پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ نہ معلوم انسان کی کون سی حالت کس وقت اس کے لیے بہتر بن جائے۔ اگر حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حالت پہلے ہی سے بہتر ہوتی دوسری عورتوں کی طرح تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ لیتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اگرچہ انہوں نے مجبوری کے درجے میں لے لیا، لیکن یہ مجبوری کے درجے میں لینا یہ ان کی اس حالت کی کمزوری کی بنیاد پر تھا کہ انہیں کسی نے اپنا بچہ دینا گوارا ہی نہیں کیا۔ اگر وہ بھی تندرست ہوتیں دوسری عورتوں کی طرح تو کوئی نہ کوئی انہیں بھی بچہ ضرور دے دیتا،
اور وہ لے کر کے نکل پڑتی۔ تو مصیبت کا زمانہ، تکلیفوں کا زمانہ، پریشانیوں کا زمانہ، یہی ان کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بن گیا۔ اسی کو رب العالمین نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ تکلیفوں کے بعد راحت ملتی ہے، پریشانیوں کے بعد راحت ملتی ہے۔ اس اصول اور اس ضابطے کا اظہار اللہ رب العالمین انسانوں کے سامنے ہر وقت کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی بھیجا ہے، دنیا کی تکلیفوں کو گوارا کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، اپنی طاقت کے مطابق تکلیفوں سے باہر نکلنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ تکلیفوں سے تنگ آ کر کوئی ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ کے اصولوں کے خلاف ہوں، جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں، جو اللہ کے قانون کے خلاف ہوں۔ مثلاً بہت سارے لوگ تکلیفوں سے تنگ آ کر آتم ہتیا کر جاتے ہیں، خود کشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں۔ یہ کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں، اللہ کے قانون کے خلاف ہیں، اللہ کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن کوئی بھی ایسا کام ہرگز نہ کریں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح باتیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔